دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ اگر خوش قسمتی سے ایک اچھا ہم سفر مل جائے تو زندگی دنیا ہی میں جنت بن جاتی ہے، ورنہ لوگ قبر کی دیواروں تک کمپرومائز کرتے رہ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں ہر چیز خریدنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، مگر جس فیصلے پر پوری زندگی کا سکون منحصر ہو وہ اکثر صرف چند ملاقاتوں میں کر لیتے ہیں۔ شادی صرف دو لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتی، یہ دو دلوں، دو خاندانوں اور دو پوری زندگیوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اگر نصیب میں ایسا ہم سفر آ جائے جو آپ کی خاموشی بھی سمجھ لے، آپ کی عزت کرے، آپ کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور ہر مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ نہ چھوڑے، تو واقعی زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ پھر چھوٹا سا گھر بھی محل لگتا ہے، سادہ سا کھانا بھی نعمت محسوس ہوتا ہے اور ہر آنے والا دن شکر کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر قسمت میں ایسا ہم سفر مل جائے جس کے لیے آپ کے جذبات کی کوئی قیمت نہ ہو، جس کے پاس آپ کے آنسوؤں کے لیے وقت نہ ہو، جس کے لفظ ہر روز دل کو زخمی کریں، تو پھر انسان جیتا ضرور ہے مگر اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہتا ہے۔ پھر سمجھوتا عادت بن جاتا ہے، اپنی خواہشوں سے سمجھوتا، اپنی خوشیوں سے سمجھوتا، اپنی نیند سے سمجھوتا، اپنی مسکراہٹ سے سمجھوتا، یہاں تک کہ ایک دن انسان اپنی ذات سے بھی سمجھوتا کر لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شادی قسمت کا سب سے بڑا امتحان بھی ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی۔ ہم سفر وہ نہیں جو صرف خوشیوں میں ساتھ دے، ہم سفر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے ٹوٹنے سے پہلے آپ کو سنبھال لے، جو آپ کی خاموشی میں بھی آپ کی آواز سن لے، جو ہر حال میں آپ کی عزت کرے۔ یاد رکھیے، محبت صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنے کا نام نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کسی کے دل کو کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھا ہم سفر عطا کیا ہے تو اس نعمت کی قدر کیجیے، اور اگر آپ کسی مشکل رشتے میں ہیں تو دعا کیجیے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ اگر اچھا ہم سفر مل جائے تو زندگی دنیا ہی میں جنت بن جاتی ہے، اور اگر نہ ملے تو بہت سے لوگ قبر کی دیواروں تک کمپرومائز کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اکیلا رہ جائے، سب سے بڑا دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرے۔ جب آپ کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، آپ کی خاموشی سمجھنے والا کوئی نہ ہو، آپ کی تھکن دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو گھر صرف اینٹوں کی عمارت رہ جاتا ہے، گھر گھر نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، رشتے بڑی بڑی قسموں سے نہیں چلتے ہیں، رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے چلتے ہیں۔ وقت پر پوچھ لیا گیا تم ٹھیک ہو، بغیر مانگے دیا گیا احترام، اور مشکل وقت میں مضبوطی سے تھاما گیا ہاتھ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک رشتے کو آخری سانس تک زندہ رکھتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ کہہ دے کہ میں ہوں نا، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ ایک جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل میں دوبارہ زندگی بھر سکتا ہے، اور ایک تلخ جملہ برسوں کی محبت کو چند لمحوں میں ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے اپنے لفظوں کا انتخاب کیجیے، کیونکہ زخم تلوار سے نہیں اکثر لہجوں سے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو انسان ہر روز صرف سمجھوتا کرتا رہتا ہے وہ ایک دن بولنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب خواب مر جائے تو انسان چلتا پھرتا ضرور نظر آتا ہے مگر اندر سے بہت پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں محبت ہے تو اس کی قدر کیجیے، اگر احترام ہے تو اسے کبھی کم نہ ہونے دیجیے، اور اگر آپ کسی رشتے میں صرف ایک طرف سے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسان راستے پیدا فرمائے، کیونکہ اچھا ہم سفر صرف نصیب والوں کو ملتا ہے، اور جب اللہ کسی کو اچھا ہم سفر عطا کرتا ہے تو وہ صرف ایک انسان نہیں دیتا بلکہ زندگی بھر کا سکون عطا کر دیتا ہے۔ اور چلیں، آپ لوگ تو کمنٹس وغیرہ نہیں کر رہے ہیں ہماری ویڈیو پہ، تو خیر چلیں، آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے، اور ہماری ویڈیو کو دیکھ لیا کریں پوری۔